السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ مارننگ اسپاٹ کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی، اور جی آج تو کرسمس ڈے ہے۔ یقیناً جتنی بھی ہماری جو کرسچن برادری ہے وہ یقیناً بہت خوشی اپنا یہ مسیحی برادری اپنا یہ دن منا رہی ہوگی کرسمس کا، اور ہر جگہ بہت سارے تہوار اور بہت زیادہ محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہوگا۔ اگر ہم جائیں گے شاپنگ مالز تو ہم نے دیکھا کہ بالکل پیارے پیارے کرسمس ٹریز ہوتے ہیں، اس سے سج چکے ہوتے ہیں سارے مالز جو ہیں۔ مالز پہ جانا ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واہ بھائی کرسمس برادری وہ جو مسیحی برادری ہے وہ کتنی خوشی اپنا یہ دن منا رہی ہے، کتنا زبردست سیلیبریشن ہوتا ہے۔ کرسمس ٹریز ہوتے ہیں ہر جگہ، ریڈ اینڈ وائٹ سے سج چکا ہوتا ہے سارا مال۔ تو ہم دن کا آغاز کریں گے انہی خوشگوار باتوں کے ساتھ، کچھ صحت اور لائف سٹائل کی ٹپس بھی دیں گے، ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں آج 25 دسمبر قائد اعظم کی یوم پیدائش کا دن ہے، اور اس دن کو ہم قائد اعظم کی یاد میں یوں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں آزادی دی ہے، ایک آزاد وطن ہمیں دیا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ ورنہ یہی کچھ اگر ہم بھارت میں اس وقت انڈیا میں ہوتے تو انڈیا میں تو کرسمس برادری کو بھی ان کی تقریبات منانے میں نہیں دی جا رہی، اور وہاں پر جس قدر ناانصافی ہو رہی ہے وہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ تو ایک آزاد وطن میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کا شکریہ، کیونکہ قائد اعظم نے یہ ہمیں ملک دیا، آزادی دی، تو کیوں نہیں ہم قائد اعظم کا شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کریں، اور آج کے دن کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں۔ اور یاد رکھیں دن وہی اچھا ہوتا ہے جس کا آغاز ہم مسکراہٹ سے کریں۔ تو مسکرائیں اور ہمارے ساتھ اگلے 2 گھنٹوں کے لیے کنیکٹ رہیں، کیونکہ اگلے 2 گھنٹوں میں ہم آپ سے جو کچھ نیوز اور ٹاپ سٹوریز اس کی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے تو آپ کو انفارمیشن دی ہی جائے گی، ساتھ ہی کچھ صحت اور لائف سٹائل کی ٹپس ہمارے ساتھ ہیں، اور نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے پاس آج کے دن کی مناسبت سے گیسٹ بھی موجود ہوں گے جن سے ہم آج کے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اچھی بات سے آغاز کرتے ہیں، اور اچھی بات آج کی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف جینے کے لیے نہیں آیا، مطلب کچھ ایک دوسرے کے لیے آپ اگر جئیں گے تو آپ کو اپنے جو ہے زندگی کا اصل مزہ آئے گا کہ ہاں آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے درد ہوگا، احساس ہوگا، اور نفرت کی جگہ ہمدردی اور خود غرضی کے جگہ ایثار لے لے، تو یہی کیفیت انسانیت کہلاتی ہے۔ مطلب انسانیت صرف یہ نہیں کہ آپ اٹھیں، کھائیں، پئیں، اپنے ورک پہ جائیں یا اپنے پڑھائی کریں اور واپس گھر آ جائیں، بلکہ اصل انسانیت تو یہی ہے کہ آپ دوسرے کا بھی خیال رکھیں، دوسرے کے لیے اگر آپ کوئی قربانی دے رہے ہیں تو وہ بیسکلی اصل انسانیت کی معراج ہے۔ تو انسانیت وہ خاموش قوت ہے جو کمزور کو سہارا دیتی ہے اور بھوکے کو آسرا اور مجبور کو حوصلہ بخشتی ہے۔ یہی کچھ ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے، کرسچینٹی میں بھی یہی سبق دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، آپ ایثار اور قربانی سے کام لیتے ہوئے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوئے اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو باکردار اور باشعور انسان بناتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر معاشرے میں امن، محبت اور باہمی احترام جنم لیتا ہے۔ یہ جذبہ جو ہے وہ نہ کسی سرحد کا محتاج ہے، نہ کسی زبان یا مذہب کا۔ انسانیت ہر اس جگہ زندہ ہوتی ہے جہاں کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر دل بے چین ہو جائے اور مدد کے لیے ہاتھ خود بخود آگے بڑھ جائے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ آپ اپنا دن کا آغاز کیجئے، کیونکہ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے اور مایوسی کے لمحوں میں امید کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی بات کریں تو ایک سچا انسان جو ہے نا وہی ہوتا ہے جو اپنی خوشیوں سے بڑھ کر دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں، اور جہاں انسانیت دم توڑ دے وہاں ترقی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرہ آہستہ آہستہ کھوکھلا ہونے لگتا ہے، یہی کچھ آپ اس وقت انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پر انسانیت دم توڑ رہی ہے، اقلیتی برادری کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے نا ترقی بالکل بے معنی ہے، اور آپ کا معاشرہ آہستہ آہستہ کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ جب آپ دوسروں کا دکھ درد محسوس نہیں کرتے، دوسروں کی خوشیوں میں آپ خوش نہیں ہوتے، تو جب انسان اپنے فائدے اور نقصان سے نکل کر اجتماعی بھلائی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو انسانیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو قبول کیا جائے۔ یہی اختلاف ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں تو کوئی کرسچن ہے، تو کوئی ہندو ہے، تو کوئی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتا ہے، تو
تو ان سب مذہبوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب سب کو ملا جلا کر ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر رکھا ہے، تو سب ایک دوسرے کا باہمی احترام اور رواداری کا جذبہ لائیں، ایک دوسرے کو قبول کریں اور نفرت کے بجائے مکالمے کا راستہ اختیار کریں۔ کہتے ہیں نا، اب اسرائیل کو بھی دیکھ لیں، وہ صرف نفرت کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے زمین کے خطے کے لیے ایک انسانیت کا خون بہا رہا ہے۔ تو ایسی جگہ کہا گیا ہے کہ آپ نیگوسیشن کا راستہ اختیار کریں بجائے اس کے کہ آؤٹ رائٹ وار کریں۔ تو انسانیت کا دامن تھامنے والا فرد نہ صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے بلکہ خود بھی اندرونی سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ تو تھی آج کی ہماری اچھی بات، کیونکہ ہم نے جو ہے اگر آسانی پیدا کی اور تو اس سے ہمیں خود بھی اندرونی سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ کسی کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، یہ چیز جو ہے اس کا تو راستہ آسان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو جو ایک روحانی طمانینت اس سے حاصل ہوتی ہے نا، وہ صرف وہ جذبہ اسی وقت کار فرما ہوتا ہے جب آپ ایسا کچھ اچھا کریں، تو آپ کو خود بخود سکون محسوس ہوگا۔ تو یہ تو آج کی اچھی بات، اور اچھی بات کے ساتھ اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں اور کچھ رات بھر کی خبروں کی خبر لیتے ہیں، اور ملکی اور عالمی سطح پر بھی جو ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کچھ نیشنل نیوز ہے، کچھ انٹرنیشنل نیوز ہے، لیکن آج کی سب سے بڑی ٹاپ سٹوری، سب سے بڑی نیوز یہی ہے کہ جو ہمارے بابا قوم ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا آج 149واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت اور احترام اور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر آج ملک بھر میں عام تعطیل بھی ہے۔ اور بانی پاکستان کے یوم پیدائش کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی ہے، جو کہ آپ نے دیکھیں گے ابھی ہمارے ٹیلی ویژن پر بھی لائیو دکھایا جائے گا، ہر جگہ لائیو نشر ہوتا ہے، جس کے مہمان خصوصی ہوں گے میجر جنرل افتخار حسین چودھری۔ اور اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے مزار قائد پر سلامی بھی دی گئی، جبکہ پاک فوج کی کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر آج دن بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریب منعقد ہوں گی، جس میں بابا قوم کی مسلمانان ہند اور پاکستان کے قیام کے لیے کی جانے والی انتھک اور ناقابل فراموش خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے بابا قوم کے یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم نے بلا تفریق رنگ و نسل، مذہبی ہم آہنگی، معاشرتی رواداری اور انصاف جیسے رہنما اصولوں کا درس دیا ہے۔ افواج پاکستان آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا، اور افواج پاکستان نے قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار، جمہوری اور خوشحال پاکستان کے ویژن سے اپنی غیر متزلزل وابستگی اور قومی استحکام، امن اور ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میسج جو آیا ہے وہ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل کی جانب سے آیا ہے بابا قوم کو، جنہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہم جو ہے قومی استحکام، امن اور ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تو یہی کچھ ہم آگے چلیں، اور اگر بات کریں وفاقی وزیر برائے قانون اور انصاف کی اور انسانی حقوق کی جو ہیں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، تو انہوں نے بھی خراج عقیدت پیش کیا قائد اعظم کو، اور مسیحی برادری کو کرسمس کی بہت مبارکباد بھی دی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش اور کرسمس کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم اس عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کے رہنما اصول جو ہیں اور ہمارے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط آج بھی ہماری قومی زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم نے بہت زبردست یہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن والا جو اپنا ایک ان کا کوٹ ہے، جو کہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی میں سارا انہوں نے جو ہے لائف سٹائل بتا دیا ہے۔ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، اس میں اس پوری زندگی کا راز ہے آپ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انصاف، رواداری اور مساوی حقوق کے فروغ کے لیے ان کی غیر متزلزل جدوجہد نے ایک ایسے پاکستان کی بنیاد رکھی ہے جہاں تمام شہریوں کو عزت، تحفظ اور ترقی کے مساوی مواقع حاصل ہوں، اور وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس موقع پر مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے۔
کرسمس جو ہے وہ امن، محبت، ہمدردی اور خیر سگالی کا پیغام دیتا ہے، جو پاکستان کے قیام کے بنیادی اصولوں اور شمولیتی قومی اقدار سے ہم آہنگ ہے۔ تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ یہ دن جو ہے قومی یکجہتی کو مزید مستحکم کرے، بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دے اور ہمیں ایک پرامن، باوقار اور خوشحال پاکستان کی تعمیر کے لیے مشترکہ کاوشوں کے عزم کی تجدید کا موقع بھی فراہم کرے۔ تو یہ تو وفاقی وزیر برائے قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ نے ہمیں قائد اعظم کے یوم ولادت پر پیغام دیا ہے، اور جو ہے کرسمس کی تقریبات کا بھی بتایا ہے، اور مسیحی برادری کو آج کے دن کی بھی مبارکباد دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ سے کچھ بتائیں۔ افواج پاکستان کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر پیغام دیا ہے خصوصی، اور کہا ہے کہ قائد اعظم کی مثالی قیادت آج بھی قوم اور افواج پاکستان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بابا قوم کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور چیف آف ایئر اسٹاف اور چیف آف نیول اسٹاف کی جانب سے بھی بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے قائد اعظم کے ویژن سے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کیا ہے، اور پاک فوج کے جو شعبہ تعلقات عامہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان نے قائد اعظم کے نظریات اور امنگوں کے مطابق بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم کیا ہے، جو ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ اور قومی استحکام، امن و ترقی کے لیے کاوشوں کے عزم کا بھی اعادہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ISPR نے بھی خصوصی طور پر اپنا پیغام بھجوایا ہے، اور کہا ہے کہ افواج پاکستان نے قائد اعظم کے نظریات اور امنگوں کے مطابق بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم کیا ہے، اور ملک کی جو خود مختاری، سالمیت اور ہماری جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، ہماری سوورینٹی ہے، اس کے تحفظ کے لیے قومی استحکام اور امن و ترقی کے لیے کاوشوں کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تو یہ تو دنیا بھر سے ہمیں آج کے دن کے مناسبت سے پیغام دیے جا رہے ہیں، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کرسمس منائی جا رہی ہے۔ کرسمس کے پرمسرت اور بابرکت موقع پہ جو عوام ہے اور حکومت پاکستان کی جانب سے دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں بسنے والی مسیحی جو برادری ان کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے اس مبارک دن پر ہم دعا گو ہیں کہ یہ کرسمس مسیحی برادری اور ہمارے ملک کے لیے باعث امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرسمس نہ صرف مسیحی برادری کا جشن و تقریبات پر مشتمل مذہبی تہوار ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، محبت کا، امن و رواداری کا اور خیر سگالی کے جذبات سے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ تو جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، انہوں نے اس موقع پر اپنا پیغام دیا ہے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو، اور خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اسلام میں نہایت محترم مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے پوری انسانیت کے لیے امن، بھائی چارے اور محبت کا پیغام دیا، اور لوگوں کو نیکی، تقویٰ اور پاکیزہ طرز زندگی کی تلقین بھی کی ہے۔ تو اس دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی پیغام آیا ہے، اعظم نذیر تارڑ کا بھی پیغام آ گیا ہے، ISPR کا بھی پیغام آ گیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹاپ سٹوری کیا ہے۔ نیکسٹ ٹاپ سٹوری بھی ہمارے پاس کرسمس ریلیٹڈ ہے۔ کرسمس کے پرمسرت موقع پر میں جو صدر زرداری ہیں ان کا اب یہ پیغام ہے کہ وہ پاکستان کے مسیحی شہریوں اور دنیا بھر کے مسیحی برادری کو دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کرتے ہیں۔ کرسمس جو ہے وہ امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کرسمس کے موقع پر اپنا پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ اس موقع پر محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس ہمیں ان گہرے رشتوں کی یاد دلاتا ہے جو تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا ایک ایسا ویژن پیش کیا ہے جو آزادی اور سب کے لیے برابری پر مبنی تھا۔ بالکل آپ نے دیکھا کہ جو صدر زرداری انہوں نے کتنی اچھی بات کی کہ جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے پاکستان کو ایک ایسا ویژن دیا ہے
جو آزادی اور سب کے لیے برابری پر مبنی تھا. ہمارے جو فلیگ ہے اس میں بھی وائٹ ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے مائنورٹیز کو اور مائنورٹیز رائٹس کو. تو وہ انہوں نے ایسا ویژن دیا ہے جو آزادی اور سب کے لیے برابری پر مبنی تھا. تو یہ تو ہو گیا سب کا ایک طرح سے پیغام آج کے دن کے موقع پر. اور صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے آج 149ویں یوم ولادت کے موقع پر سب نے اپنے اپنے پیغامات میں انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے. اور قومی قائدین نے کہا ہے کہ قیام پاکستان قائد اعظم کی انتھک جدوجہد غیر متزلزل عزم، سیاسی بصیرت اور مدبرانہ قیادت کا نتیجہ ہے. بے شک انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قائد اعظم کے سنہری اصولوں، اتحادی ایمان اور نظم و ضبط کو آج بھی قومی ترقی، جمہوریت، انصاف اور استحکام کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے. اور ان تمام رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ موجودہ جو چیلنجز ہیں اسے نمٹنے کے لیے قائد اعظم کے افکار پر عمل اور قومی اتحاد کو فروغ دینا بہت ضروری ہے. انہوں نے نوجوان نسل پر زور دیا ہے کہ وہ بانی پاکستان کے ویژن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ایک پرامن، خوشحال اور مستحکم پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. تو تمام جو رہنما ہیں ہمارے سیاسی قائدین ہیں، جو آئی سی آر ہیں، ہمارے صدر مملکت ہیں، وزیر اعظم ہیں، سب کی جانب سے پیغام آ چکا ہے آج کے اس پرمسرت موقع پر. اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہماری نیکسٹ ٹاپ سٹوری ہے اس میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ایک ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے جہاں پر تیندوا داخل ہو گیا ہے اور طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. اور جنہوں نے دیکھا ہے یعنی شاہدین، ان کے مطابق جو تیندوا ہے وہ اسلامک یونیورسٹی کے اندر جھاڑیوں میں دیکھا گیا ہے. اور یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے یونیورسٹی کے تمام یونٹس کو فوری طور پر ظاہر بند کر دیا اور یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے وائلڈ لائف کو طلب کیا اور پولیس کو بھی طلب کر لیا. اور انتظامیہ نے سب سے اچھا یہ کام کیا ہے کہ تیندوے کے پکڑے جانے تک تمام یونٹس بند رکھے جائیں گے، یونیورسٹی بھی کلوز ہوگی. تو تمام طلبہ جو اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں ہیں وہ اس وقت تک یونیورسٹی نہیں جائیں گے جب تک تیندوا پکڑ نہ لیا جائے وائلڈ لائف کی طرف سے. اور پھر جو ہے جب وہ پکڑ لیا جائے گا تو پھر واپس سب اسٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹی ریزیوم کریں گے، سب جائیں گے. لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا اگر وہاں پر اس طرح کا ایک ایونٹ ہوا ہے تو وہ بھی اس کو ٹیک کیئر کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ تیندوے کو فوری طور پر یہ لوگ پکڑ لیں. اور وہاں سے اس وجہ سے آ سکتا ہے اسلام آباد میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں مارگلا ہلز ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر اس طرح کے جانور ہوتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں اور پھر نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر ایسا ہوا ہے. تو جب اگر وہاں پر اس طرح سے دیکھا گیا ہے کسی تیندوے کو تو اس کو فوری طور پر پکڑ لینا چاہیے اور یہ وائلڈ لائف کا کام ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں. بھارتی ریاست آسام میں حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک بھی ہو گئے ہیں جبکہ 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. آسام کا ضلع ہے کاربی آنگلانگ جہاں پر قبائلی زمینوں پر تجاوزات کے خلاف شہریوں نے شدید احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا ہے اور مظاہرین نے دکانوں اور بی جے پی رہنما کے گھر کو آگ بھی لگا دی ہے. تو یہ تو وہاں پر یہ رائٹس کا سلسلہ چل رہا ہے اور بی جے پی رہنما کے گھر کو آگ بھی لگا دی ہے وہاں پر اور پولیس پر بھی شدید پتھراؤ کیا ہے. تو پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس، شیلنگ اور لاٹھی چارج کا سہارا لیا ہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیانی جھڑپیں جو ہیں اس میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 40 پولیس اہلکار کے سمیت 50 سے زائد افراد اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں. تو حالات قابو میں کرنے کے لیے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئی ہیں. آسام کے وزیر اعلیٰ نے علاقے میں حالات قابو میں کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور جو ہے رپورٹس کے مطابق مظاہرین حکومت سے اپنی آبائی زمینوں کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں کہ آسام میں یہ حالات ہیں، پولیس اہلکار بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، عام افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، 2 افراد ہلاک بھی ہو گئے ہیں. اتنا بڑا یہ جھگڑا چل رہا ہے اور مظاہرین حکومت سے صرف اپنی آبائی زمینوں کے تحفظ کا مطالبہ کریں تو وہاں حکومت کو چاہیے کہ وہاں لوگوں کو تحفظ دیں، بجائے اس کے کہ
मसले को और बढ़ाए, वहाँ पर फौरी तौर पर उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। अब ज़रा कुछ बात करनी चाहिए मौसम की। तो मौसम की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि कई इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध की जो बेशतर अजला हैं वहाँ शदीद धुंध है, जिसके बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं और बालाई इलाकों में बर्फ़बारी, जबकि चंद इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। तो बलूचिस्तान जो है वहाँ उसके मुख्तलिफ शहरों में आज सुबह मौसम सर्द और खुश्क रहा है और महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह के बेशतर अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्द मौसम रहने का इम्कान है। शुमाल मगरबी अजला में मुतला जज़वी अबरालूद रहने की पेशगोई भी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम जो दर्जा हरारत है कोयटा में -4 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कल्लात में 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और ज़ियारत में पारा -5 डिग्री तक गिर गया है, जबकि यूब में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है और सिब्बी का बताएं आपको तो कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री है और तुर्बत में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। नौकंडी में पारा 1 डिग्री जबकि चमन में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों गवादर और जवानी में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमे मौसमियात ने शहरियों को शदीद सर्दी और धुंध के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी है। तो ये ओवरऑल मुल्क भर में अगर आप सूरत हाल देखें मौसम की तो हर जगह यही है, मौसम सर्द और खुश्क है, धुंध भी है। तो आप लोग फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, मुनासिब फासला रखें गाड़ियों से और मास्क का भी इस्तेमाल करें जहाँ कहीं भी धुंध है, क्योंकि जो फॉग है वो आपको सांस लेने में मुश्किलात भी पैदा कर सकती है। तो ये तो थी मौसम की कुछ खबर और अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि हमारा लाइफस्टाइल और हेल्थ पर है। अगर हम हेल्थ की बात की जाए तो इंसान की सेहत का गहरा ताल्लुक़ इसकी खुराक और रोज़मर्रा की आदत से होता है। जब हम खाना एतदाल में वक्त पर और सुकून से खाते हैं तो मैदा भी उसे बखूबी हज़म कर लेता है, लेकिन जो बेएहतियाती होती है या जल्दबाजी में खाना या गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा और गलत लाइफस्टाइल हो आपका तो ये आपके जिस्मानी निज़ाम को मुतासिर कर देता है। यही जो आपकी नेगेटिव आदत होती हैं उसके नतीजे में एक आम मगर तकलीफ दे मसला बदहज़मी जन्म लेता है। बदहज़मी एक ऐसी कैफियत है जिसमें मैदा जो है वो खुराक को मुकम्मल तौर पर हज़म करने में नाकाम तो रहता है, इसके साथ पेट में बोझलपन भी होता है, जलन और तेज़ाबियत। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है, गैस, मतली और बाज़ औक़ात सीने में बहुत जलन महसूस की जाती है जिसे हार्ट बर्न कहते हैं। तो माहिरीन सेहत के मुताबिक मुरगन और मसालेदार खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, बेवक्त खाना, जल्दी निवाले निकलना, ज़हनी दबाव, नींद की कमी और खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, ये सब जो है बदहज़मी की बड़ी वजूहात में शामिल है। सबसे मैं बहुत कॉमन आपको बताती हूँ एग्जाम्पल है, वो ये है कि आपने अगर एक वक्त बना लिया अपने नाश्ते का, दोपहर खाने का और रात का, आप यकीन करें आपकी लाइफ इन ऑर्डर आ जाएगी और आपको कोई बदहज़मी नहीं होगी। सुबह जो आप नाश्ता करते हैं वो आप प्रॉपर टाइम पर लें, दोपहर का मील अच्छा सा लें, फिर रात में थोड़ा कम खाएं, लेकिन कुछ ना कुछ पंचिंग करके फिर सोइए और थोड़ा सा टहल लगाना ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। सिर्फ इतना सा अगर आपका लाइफस्टाइल में आप तब्दीली ला दें तो फिर ये सब चीज़ों से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन खाना, नाश्ता, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर कर लें और एक पोर्शन मुकर्रर कर लें, उससे ज़्यादा नहीं खाएं। ज़्यादा खाएंगे वो बदहज़मी का बायस होगा, कम खाएंगे भूख लगेगी, दोबारा आप खाएंगे, टाइम का फ़र्क होगा। तो जितनी भूख है उसी हिसाब से आप खाएं और वक्त पर खाएं। अगर ये मसला बार बार हो तो फिर मैदे के दीगर अमराज की अलामत भी बन सकता है। बदहज़मी अगरचे बज़ाहिर एक मामूली मसला लगती है, मगर मुसलसल रहने की सूरत में ये रोज़मर्रा ज़िंदगी, काम करने की सलाहियत और जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है उस पर बहुत बुरा असर डालती है। जब बदहज़मी जिस्म की एक वार्निंग कहलाती है जो हमें बताती है कि हमारी खुराक और आदत दुरुस्त नहीं। अगर हम खाने पीने में अतदाल, वक्त की पाबंदी, मतवाज़ुन ग़िज़ा और सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं और साथ ही ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, उससे बचने की कोशिश करें तो इस मसले से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। तो एक रिपोर्ट भी है इसके मुताबिक कि पाकिस्तान में जो नलके का पानी है ना वो साफ़ नहीं है। पाकिस्तान की कमोबेश 70% शहरियों में हेलीकोबैक्टर पाइलरी नामी मादे का इन्फेक्शन पाया जाता है।
جس کو بھی میدے کا انفیکشن ہوگا، آپ دیکھیں گا پائلری ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ اس کا آتا ہے، ڈائگنوز ہوتا ہے رپورٹ میں، جو میدے کے السر کا سبب بھی بنتا ہے، اور یہ آلودہ پانی ہی سے پھیلتا ہے۔ تو اس وجہ سے پانی کو ابال کر پینا چاہیے۔ اس کے ساتھ روزانہ تازہ پھل سبزیوں کا بھی استعمال لازمی کریں، اور یاد رکھیں کہ صحت مند معدہ ہی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے، اس لیے جو ہے بدہضمی کو کبھی بھی نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اس کو بے حد سنجیدہ لینا ضروری ہے۔ تو یہ سب جو ہے آپ کو بتانا بہت ضروری تھا، آپ کے معدے کے لیے بہت اچھا ہے، آپ جو ہے نا بدہضمی سے بچنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو آج خصوصی اب نیکسٹ پیکج کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو بتائیں ہم کہ جو آج 25 دسمبر ہے، یہ ایک ایسا دن ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش پورے جوش و خروش سے پاکستان میں منایا جاتا ہے، اور یہ تاریخی دن کرسمس کی خوشیوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ بابائے قائد نے ہمیشہ اقلیتوں کو اہمیت دی ہے، اور پاکستان کے جھنڈے میں نمایاں جو سفید رنگ ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو بھائی چارے، محبت، امن کی علامت ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام جناح بھائی پونجا اور والدہ کا نام بھی مٹھی بھائی تھا۔ تو آپ کے والد جو ہیں وہ ایک کامیاب تاجر تھے، اور خاندان گجرات سے تعلق رکھتا تھا، جو بعد میں کراچی منتقل ہو گیا۔ آپ کے بہن بھائی جو ہیں احمد علی جناح، بندے علی جناح، رحمت علی جناح، شیری جناح ہیں، اور مریم جناح اور فاطمہ جناح بھی تھے۔ اس حوالے سے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 25 دسمبر ایک ایسا سنہرا دن جب قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش پورے جوش و خروش سے پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ یہ تاریخی دن کرسمس کی خوشیوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ بابا قائد نے ہمیشہ اقلیتوں کو اہمیت دی، اور پاکستان کے جھنڈے میں نمایاں سفید رنگ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو بھائی چارے، محبت اور امن کی علامت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناح بھائی پونجا اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ آپ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے، اور یہ خاندان گجرات سے تعلق رکھتا تھا، جو بعد میں کراچی منتقل ہو گیا۔ آپ کے بہن بھائی احمد علی جناح، بندے علی جناح، رحمت علی جناح، شیری جناح، مریم جناح اور فاطمہ جناح تھے۔ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم کراچی کے اسکول سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے، اور لندن کی مشہور تعلیمی ادارے لنکس ان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ واپسی پر بمبئی ہائی کورٹ میں وکالت کا آغاز کیا، اور اپنی ایمانداری، محنت اور انصاف پر مبنی رویے کی وجہ سے کامیاب وکیل بنے۔ سیاسی زندگی کا آغاز 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس سے ہوا، لیکن مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی حقوق کے لیے جدوجہد کی، اور ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ کے بعد علیحدہ وطن کی ضرورت پر یقین پیدا ہوا۔ 1930 میں علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد نے اس نظریے کو واضح شکل دی۔ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے جدوجہد شروع ہوئی۔ 1947 میں برصغیر کی آزادی اور تقسیم کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، اور قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات محنت کی۔ 7 اگست 1947 کو کراچی پہنچے اور ریاستی امور سنبھالے، اور 11 ستمبر 1948 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ قائد اعظم کا پیغام اتحاد، ایمان اور قربانی پر مبنی تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے، دیانتداری اپنانے اور سخت محنت کرنے کی نصیحت کی، اور کہا کہ نوجوانوں کو پاکستان کے مستقبل سنوارنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کی سوچ آج بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے محنت، ایمان اور قربانی کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا۔